بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 14 ادب کی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ ادب سے کیا مراد ہے۔ ادب کے متعدد معنی و مفہوم مشہور ہیں، لیکن دو اہم معنی کہ جن میں ادب کو لیا جاتا ہے، ادب استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے کسی کی عزت اور تکریم کرنا، اور دوسرا معنی ہے لٹریچر یعنی مراد وہ تحریر جس میں انسانی زندگی اور اس سے وابستہ تمام شعبے، تمام شیوں کا مطالعہ کیا جائے، یہ ادب کا مراد ہے۔ اس سبق میں ہم ادبی، غیر ادبی تحریروں، ادب کے مختلف معنی و مفہوم سے آشنائی حاصل کریں گے۔ تو چلیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو۔ طرز عمل کرنے کا طریقہ، یہاں پہ مراد بولی جا رہی ہے عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار، یعنی آپ کی ایسی عادات اور آپ کے عمل کرنے کا ایسا طریقہ، آپ کا دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا وہ طریقہ جو داد کے قابل ہو، جو بہترین ہو، جو قابل ستائش ہو۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد دوم میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ اب یہ وہ تعریف یہاں پہ تحریر کی گئی ہے جو اردو انسائکلوپیڈیا کی جلد دوم میں درج ہے۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ سنت سے مراد ہے وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اعمال سر انجام دیتے تھے اور ان کو انہی کی طرح انجام دینا سنت کہلاتا ہے۔ تو گویا سنت سے یہاں مراد لیں گے کہ وہ کام، وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد صحیح طریقے سے کر کے گئے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ موروثی معیار سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ورثے میں ملی ہوتی ہیں، وہ سٹینڈرڈز، وہ معیارات جو ہمیں ورثے سے ملے ہوئے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے جن کو صحیح تسلیم کیا ہوا ہے، جس کو ہماری تاریخ نے صحیح یا جن کو غلط تسلیم کیا ہے، وہ ہوتی ہیں موروثی معیارات۔ ٹھیک۔ طرز عمل کرنے کا طریقہ، دستور، قاعدہ، یعنی انسان اپنے آباء و اجداد سے یہ تمام چیزیں جو لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو قابل تقلید ہوں، جو پیروی کے قابل ہوں، جن پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ قدیم ترین ادب کا مفہوم یہاں پہ درج ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ پھر یہ لفظ توازن سے مراد ہے میانہ روی، حسن ترتیب، اچھے طریقے سے کام کرنا، شائستگی، نرمی، خوش خلقی، اعلیٰ اخلاق، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درج بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا، استعمال کیا جانے لگا۔ درج بالا معنی یعنی اوپر تحریر کردہ تمام معنیوں کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ لفظ ادب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تقریم، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جسے رسپیکٹ کہتے ہیں۔ با ادب با نصیب، اہم مقولہ ہے، بہت مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، یعنی وہی انسان با نصیب ہوتا ہے، اسی انسان کے نصیب کھلتے ہیں، اسی کے انسان کے نصیب میں قسمت میں عزت و کامرانی لکھی جاتی ہے کہ جو با ادب ہوتا ہے، جو اپنے اساتذہ کا، جو بڑوں کا، جو بزرگوں کا ادب کرتا ہے، وہی انسان اپنے نصیب، اپنی قسمت کو کھولتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ، یعنی اس سے جڑی ہوئی ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ سے مراد ہے کہ جس کو پڑھ کے آپ کو الجھن اور بوریت کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی پڑھنے والے پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ بہت سے عزیز طلباء، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت سے افراد، بہت سے بچوں کا مشغلہ ہوتا ہے کتب بینی، کتابیں پڑھنا، جو کہ ایک اہم اور مفید مشغلہ ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے اندر اس مشغلے کو اپنانے کا شوق و ذوق پیدا کیجئے، کیونکہ کتب بینی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، کتاب اس کی بہترین دوست ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی کتاب کو اپنا دوست بنائیں اور کتب بینی کے سلسلے کو شروع کریں۔
آگے پڑھتے ہیں. ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے. عبور ہونا مہارت ہونا، یعنی اگر آپ ایک ادب تخلیق کر رہے ہیں، ادب لکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ زبان جس میں آپ ادب لکھ رہے ہیں، ادب تحریر کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے، مہارت ہونی چاہیے. یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے. ہر زبان اپنا ادب رکھتی ہے. عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے. ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی. ہم بہت سی تحریریں دیکھتے ہیں لکھی ہوئے، وہ تمام متن کے زمرے میں آ جاتی ہیں، ٹیکسٹ کہلاتی ہیں، مگر وہ تمام ادب نہیں کہلاتی. ادب اور غیر ادب میں فرق ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی. سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری تحریریں اور صحافتی کالم وغیرہ اور غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں. یہ تمام جو لکھے ہوئے ہیں یہ تمام غیر ادبی تحریریں ہیں، جس میں آپ معاشرتی خبروں کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اخباری خبروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کی حالات کیا ہیں، سائنس نے کیا ترقیاں کر لی ہیں، جغرافیہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، نفسیات کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. یہ تمام غیر ادبی تحریروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جبکہ غیر ادبی تحریروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو. حقائق کے ساتھ ساتھ جس میں حقیقت بیان کی جائے، جس میں انگریزی میں جس کو کہتے ہیں فیکٹس بیان کیے جائیں، اور جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو، آمیزش ہو. ٹھیک، حقیقت بھی ہو، جذبات بھی ہوں، احساسات بھی ہوں، تاکہ ہماری تحریر کسی بھی طرح روکھی پھیکی معلوم نہ ہو. انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے. ادب کی 2 اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں: شاعری اور نثر. شاعری کی ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں. ادب یہ جاننا بہت ضروری ہے بیٹا کہ ادب کے ہمیشہ 2 ہی اقسام ہوتی ہیں، ایک شاعری ہوتی ہے، ایک نثر ہوتی ہے. نثر میں ہماری تمام تحریر کردہ اس طرح کے متن آ جاتے ہیں، اور شاعری میں نظم کی صورت میں لکھی گئی تمام اصناف آ جاتی ہیں. شاعری کی بھی مختلف اصناف ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور نظم کی بھی مختلف قسمیں ہیں. یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اقسام نظم میں یعنی اصناف نظم میں غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ آتے ہیں، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. آپ بیتی سے مراد ایک ایسی کہانی ہے جو انسان اپنے اوپر بیتے ہوئے کسی واقعے کو بیان کر رہا ہو، کسی پیش آئے ہوئے تجربے کو بیان کر رہا ہو، تو وہ آپ بیتی کہلاتا ہے. اور سفر نامہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ سفر کرنے جائیں اور وہاں سے آ کے اس سفر کا حال احوال تحریر کریں، اس کو سفر نامہ کہا جاتا ہے. ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہے. آسودگی فراہم کرنا یعنی ذہنی طور پر ان کو مطمئن کرنا، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ریلیکس کرنا. ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے. ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. معاشرے کا آئینہ سے مراد ہے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے یعنی اپنی مختلف اقسام کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں، انکشاف ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں. ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے. ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے. جب آپ درست کتابیں پڑھتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، تو بیٹا ان چیزوں میں ان کتابوں میں یہ تمام باتیں درج ہوتی ہیں. اچھائی کے قصے بھی بیان ہوتے ہیں اور برائی کے قصے بھی بیان ہوتے ہیں. برے قصے آپ کو عبرت کے لیے رقم کیے جاتے ہیں تاکہ افراد معاشرہ اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ تمام برے اعمال سرزد کرنے سے بچ جائیں. معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے. اقدار کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ انگریزی میں جس کو ویلیوز کہتے ہیں، تمام اچھائیاں. اقدار اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری قدریں بھی جانی جاتی ہیں. اچھی اقدار میں عفو درگزر، مروت، اخلاق، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. جبکہ بری باتوں میں حسد، کینہ، بغض اور وہ تمام چیزیں، منافقت جو کہ ایک بہت بری شے ہے، بہت بری خوبی ہے منافقت، اور وہ تمام بری اقدار جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اچھی اقدار کو اپنے اندر پروان چڑھانا چاہیے. یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے. پرکھ کس چیز کی پرکھ؟ اچھی اور بری اقدار کی پرکھ. یہ جاننا کہ کون سی شے اچھی ہے ہمارے لیے اور کون سی شے بری ہے.
سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ میسر سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کا دائرۂ کار سے باہر ہے۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے۔ ادب کی افادیت و اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر ہوتی ہے۔ فرحت، تازگی، شادمانی، خوشی، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امور امر کی جمع ہے اور امور سے مراد ہے زندگی کے کام کاج۔ گویا اس اقتباس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ سائنسی علوم بھی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن وہ صرف نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سے آشنا نہیں کرا سکتے۔ یہ وہ کام ہے جو ادب کرتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے اچھے اصولوں کے مطابق گزاری جائے۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے۔ پاسداری، نگہبانی، یعنی ان بہترین اقدار کو کس طرح زمانے میں رواج دیا جائے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں، اس قابل ہوتے ہیں، اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ ہو رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال نے کتنے اہم نقطے کی طرف اس شعر میں نشاندہی کی ہے، توجہ فرمائی ہے کہ یہ جو مشینیں آلات انسان ایجاد کر رہا ہے، یہ جو دن بدن دریافتیں ہو رہی ہیں، سائنسی میدان میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام ترقیاں اپنی جگہ صحیح ہیں، سالم ہیں، بہترین ہیں، لیکن یہ تمام مشینیں، یہ آلات انسان کے احساس مروت کو کچل رہی ہیں، انسان کی اچھائی کو، اس کے مروت کو، اس کے لحاظ کو، اس کے اخلاقیات کو برباد کر رہی ہیں، اور اس میں اہم کردار ان مشینوں کا ہے، کیونکہ ان مشینوں نے انسانی زندگی میں آسانیاں تو پیدا کر دی ہیں لیکن انسان کے اخلاق و کردار پر ایک منفی اثر ڈالا ہے۔ ہم اس کا مثال موبائل فون سے لے سکتے ہیں کہ کیسے ایک شخص موبائل فون استعمال کر کے اپنے قریب بیٹھے ہوئے افراد سے دور چلا جاتا ہے اور دور بیٹھے ہوئے افراد سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہمارا احساس مروت ان آلات کو استعمال کرنے سے کچل رہا ہے، فوت ہو رہا ہے۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کی باقی اور سلامت رہنے کا بھی ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے، مخالفت کرے، منہ پھیر لے تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کا اچھے سے گھر میں مطالعہ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی ذہن نشین کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔